ہیں. ہم میں سے ہر شخص سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے یوٹیوب ہو، سوشل میڈیا کے اندر فیس بک ہو یا انسٹاگرام، جو بھی ہیں آپ کے سامنے. آج ہم میں سے اکثریت ان کو استعمال کرتی ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں، کتنی بار آپ نے کوشش اس کا استعمال دشمنوں کا جواب دینے کے لیے یا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کیا؟ شاید ہی کبھی آپ کو ایک دکا موقع ملے گا. اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو ان کو سیکھنا ہوگا. دشمنوں کا جواب اس فیلڈ کے ذریعے سے آپ کیسے دیں گے، اس کے لیے اس کا استعمال سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. آج کے زمانے میں ایک نئی ٹیکنیک یا نیا ٹیکنالوجی یا ایک نیا امپروومنٹ جو ہر ملک اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہے، اور وہ ہے آپ کا سیٹلائٹ سسٹم. سیٹلائٹ سسٹم جہاں آپ جو چاہیں، جس جگہ چاہیں، آپ اپنی چیزیں انہیں دے سکتے ہیں اور ان سے چیزیں لے سکتے ہیں. افسوس کی بات، آج ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے، الا من رحم ربی. یا جن کے پاس ہے، یا تو ان کے پاس ہم تک پہنچنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، چاہے زبان کے اعتبار سے ہو، میتھڈ کے اعتبار سے ہو، وہ طریقہ نہیں ہے جو ہمارے تک یا ہم تک چیز پہنچ سکتی ہے. جن کے پاس اگر ہے بھی، چونکہ بعض مسلم ممالک کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ ان کا خود کا، ان کے ملکی سطح پر ان کا خود کا ایک سیٹلائٹ ہے جو اپنی چیزوں کو، یا ایک تو یہ کہ اپنے یہاں جو کارکردگی ہے یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس سیٹلائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. آج متفقہ طور پر دعوت اللہ کے لیے ایسا کوئی سیٹلائٹ کا سسٹم نہیں ہے. کم از کم سیٹلائٹ نہ صحیح، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ ہم اپنے لیے کوئی مستقل یوٹیوب چینل یا فیس بک کے اندر کوئی مستقل پیج جو دشمنوں کے لیے یا آپ کی نگرانی میں دشمنوں کا جواب دینے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا. آج کس کے پاس فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے؟ الا من رحم ربی. سب کے پاس ہے، لیکن کیا ہم نے اس شخص کو، اس کا نام مثال عبد الرحمن ہے، احمد ہے، محمد ہے، ہم نے اس کا استعمال صرف فیس بک میں رکھا کہ آپ کا کام ہی ہے جو شبہات آئیں آپ ہمیں اس کا انفارمیشن دیں، اس کا سوال کا، اس کی متعلق اطلاع دیں، ہم آپ کی طرف سے جواب تیار کریں گے. اور آپ کی تیاری یہ ہوگی کہ آپ اسے ڈیزائن کریں گے تاکہ جاذب نظر ایک انسان دیکھنے والا اس چیز کی طرف چاہت رکھے اور صحیح چیز اس تک پہنچایا جا سکے. الا من رحم ربی. ہم نے کوشش نہیں کی. یہ ایک طریقہ ہے، وسائل یا ایک وسیلہ ہے کہ اپنی دعوت کا کام آگے تک پہنچانے کے لیے یا لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے ایک چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ کا وہ سیٹلائٹ سسٹم ہو یا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج یا اس طرح سے دوسرے. الحمدللہ ان دنوں کچھ حرکت اس کے اندر نظر آ رہی ہے. جمعیت و جماعت اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بہتر قدم ہے. جس جگہ بھی ہو جس کے اندر ایک نیک پہل ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے مشکلات جو اس راستے میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو آسان فرمائے، اور بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو پیش کرے، دعوت دین کا کام ان کے ذریعے سے لے، اور اللہ تعالیٰ جزیل خیر اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے. آمین. آتے ہیں دوسرے مسائل یا دوسرے وسائل کی طرف، وہ ہے اتصال، کنیکٹنگ کے ذریعے سے دوسروں سے کنیکٹ رہیں. آج ہماری اکثریت یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو ہم سے اچھا رہے ہم اس کے ساتھ اچھا رہیں گے. اسے کہا جاتا ہے ایکسچینج، احسان نہیں کہا جاتا. اسے احسان نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اسے کہا جاتا ہے ایکسچینج. جیسے آپ کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں دکان میں، ایک چیز دیتے ہیں اور اس سے کوئی چیز واپس لیتے ہیں. اس طریقے سے آج ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہی دنیا ہے، جو مجھ سے اچھے سے پیش آئے میں اس سے اچھے سے پیش آؤں، جو مجھ سے ہنس کر ملے میں اس سے ہنس کر کے ملوں، لیکن جو مجھ سے منہ بگاڑ کر کے ملے یا سلام کیا اور ادھر منہ پھیر لیا، ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ جیسے میں بھی ایسے ہی، میں آپ سے کم تھوڑی ہوں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا کے تحت فوراً ہم بدلہ دے دیتے ہیں، وہ جیسے تھے ہم نے ویسے ہی ریکٹ کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
کنیکٹ رہنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ کے سامنے 3 قسم کے لوگ تھے، 3 قسم کے لوگ۔ ایک مدینہ والے اہل ایمان، انصار جسے ہم کہتے ہیں، دوسرا مشرکین یا اہل مکہ کے کچھ رشتہ دار، کچھ حصے، اور تیسرے تھے یہود جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں۔ ایک حصہ کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوا جسے اہل نفاق کہا جاتا ہے، منافقین، کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوئے، لیکن جب آئے تھے یہ 3 طبقے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کفار و مشرکین ایک ساتھ میں، اہل کتاب، اور تیسرے تھے اہل ایمان۔ 3 طبقہ یا 3 جماعتیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام کیا، انصار آلریڈی یہاں موجود ہیں، مہاجرین کو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کیا اور ان کے ساتھ کنیکٹ کیا، جسے ہم اخوت اور بھائی چارگی کہتے ہیں، اور عربی کے اندر ہم اسے کہتے ہیں مؤاخات، ایک کو دوسرے کا بھائی بنانا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنانا۔ یہ تھا پہلا میتھڈ کہ آپ کو جو الگ الگ طاقت تھی، اب آپ کو کنیکٹ ہو کر کے ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد اور اس قسم کے جو غزوات کے واقعات پیش آئے اس کے بعد کے تھے، لیکن پہلا کام آپ نے ایک اپنی اندر کی طاقت کو مضبوط کیا۔ آج ہم میں سے بدقسمتی کے ساتھ اکثر علماء خاص طور سے ایک ادارے میں بھی ہوں، ایک ادارے میں، ایک کمیونٹی کے ساتھ یا ایک جگہ کام کر رہے ہوں، اگر کبھی انبن ہو جائے، سال بھر گزر جاتے ہیں، ایک انسان ان سے صحیح منہ بات بھی نہیں کرتا، کنیکٹ نہیں رہا، یہ ڈسکنیکٹ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے اس کا اثر آپ کے طلبہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پوری یونٹی آپ کو دیکھ رہی ہے، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر یہاں غلط طریقے سے پڑے گا۔ اسی لیے کہا گیا کنیکٹ ہونا ید اللہ علی الجماع، جماعت کے ساتھ رہنے میں برکت ہے، واقعی یہی برکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام کیا اخوت اور بھائی چارگی کی تعمیر۔ دوسرا کام، دوسرے بڑے طبقے کے اندر تھے جنہیں کہا جاتا ہے اہل کتاب۔ اہل کتاب، ان کے ساتھ کیسے نپٹا آپ نے؟ بات ہو رہی وسائل کی نا، وسائل کی، اور اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کنیکٹ ہونے کی۔ بھائیوں کو ایک ساتھ ملا دیا، 2 طاقتیں الگ الگ تھی، ایک ساتھ کر دیا گیا، اب یہ بنی سپر پاور یا سپریم پاور۔ اس کے بعد ایک نیا مرحلہ آتا ہے اہل کتاب کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی یہ کنیکٹنگ کا معاملہ ہوا، اور ان سے کہا گیا آپ ہمارے درمیان رہیں گے، آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، آپ اپنے دین پر خوشی خوشی رہیں، آپ اپنا کام کریں، لیکن آپ اگر ہمارے یہاں رہتے ہوئے ساتھ میں رہیں گے، آپ کو ہم سے کنیکٹ ہونا ہوگا، اور اس کا میتھڈ ہے آپ کو ٹیکس یا جزیہ دے کر کے رہنا ہوگا، چونکہ ہذہ ارض اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین ہے۔ ان کے ساتھ بھی ڈیل ہو گئی۔ یہ ایک تھا کنیکٹنگ کہ اب پریشانی ان کے طرف سے نہیں آ سکتی ہے، اور جب یہ پریشانی بنو قریظہ نے توڑی، اللہ رب العالمین نے جب آپ کو حکم دیا، وہ کچھ تعاون کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیت کے مسئلے کو رکھا، تعاون کی بات کی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب بنو قریظہ نے یہ وعدہ توڑا، ڈسکنیکٹ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خبر دی اور کہا کہ یہ لوگ غدر کیے ہوئے ہیں، دھوکہ کیے ہیں، آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ فوراً لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت لے کر مدینہ آئے، اور اس کے بعد ان پر چڑھائی کی، چونکہ اب یہ ڈسکنیکٹ ہوئے، دوبارہ کنیکٹ ہونے کے لیے بیچ میں گیپ رہے گا، اس لیے ان سے کنیکٹ ہونا مشکل ہے، اس لیے ان کو صفایا کرنا، اس لیے ان کے خیبر یا اس طرح سے خیبر کے بعد شام، حجر یا دوسرے اور مواقع کی طرف انہیں بھیج دیا گیا۔ یہ تھا کنیکٹنگ۔ آج ہم نے اس میتھڈ کو سمجھا ہی نہیں۔ کنیکٹ ہونے سے مراد ہم سمجھتے ہیں ایکسچینج کرنا، یہی ہے اصل میں کنیکٹنگ، یہ اصل میں کنیکٹنگ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ اگر آپ کو احسان کرنا ہے تو احسان یہ ہے کہ وہ برا کرے پھر بھی آپ اس پر اچھائی کریں، یہ ہے اصل میں احسان اور کنیکٹ۔ وہ آپ سے دور جا رہے لیکن آپ انہیں جانے ہی نہ دیں، انہیں اپنے پاس جمع کر کے رکھیں اور انہیں سمیٹ کر کے رکھیں۔ تیسرا حصہ ہے اسی کے اندر ویب سائٹ کا انعقاد یا قیام۔ ویب سائٹ، بدقسمتی سے کبھی آپ نے کوئی چیز سرچ کی ہے، گوگل سرچ انجن ہے آپ کا،
اس روئے زمین پر فی الحال کہا جاتا ہے سرچ انجن ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا پلیٹ فارم گوگل سرچ انجن ہے، یوز کے اعتبار سے بھی اور اس کے معلومات کے اعتبار سے بھی۔ لیکن جب کوئی چیز آپ ڈھونڈنے کے لیے اس کے اندر جاتے ہیں، ہزاروں ویب سائٹ آپ کے سامنے آتی ہیں، ان میں ہماری ویب سائٹ کہاں ہے؟ اس میں ہماری ویب سائٹ کہاں ہے؟ شاید ہی آپ کو ملے گا، اور اگر کچھ ہیں بھی تو الحمدللہ ان دنوں کچھ جگہوں پر لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں بھی ہمارے تعاون کی ضرورت ہوگی، ہمیں ان سے کنیکٹ ہو کر کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ ہے ویب سائٹ۔ ویب سائٹ کے اندر آپ کہاں کن سے آپ مسائل لیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ نے ایک مسئلہ ڈھونڈا، یا ایک مسئلہ آپ کو نیا پیش آیا کہ ہم نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے، اس سفید کے اوپر یہ بلو پہننا جائز ہے یا نہیں۔ جب ہم نے سرچ کیا ہمارے سامنے ہزاروں لسٹ آ گئی سامنے ویب سائٹ کی، اب ہم اس میں سے کسے ڈھونڈیں؟ ہماری ویب سائٹ کدھر ہے؟ چونکہ اولاً یا تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو ہمیں اس کی معلومات نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہے کہ ہم اس ویب سائٹ کے ذریعے ان تک پہنچیں۔ افسوس کی بات کہ اولاً جو ہیں یا تو وہ بہت پیچھے حدقے کے اندر، بہت پیچھے طبقے میں ہیں، جس کی وجہ سے ان تک پہنچنا، ایک انسان پہنچتے پہنچتے تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اسی سے دیکھ لیتے ہیں۔ کن کی ویب سائٹ؟ واللہ آپ کو یقین نہیں ہوگا، ایک اہل علم اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ ویب سائٹ ہے شیعوں کی اہل علم ہے، چونکہ انہیں اس دنیا کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ ویب سائٹ کی دنیا، کہاں سے آپ دین سیکھیں گے، کہاں سے نہیں سیکھیں گے، یہ ویب سائٹ کی دنیا آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے تو ایک ویب سائٹ خود کی بنائیں، سارے علماء کے ساتھ تواصل میں رہیں، ان سے کنیکٹ ہو کر کے ساری چیزیں، چاہے کتابوں کی شکل میں ہو، میگزین کی شکل میں ہو، دیکھی جانے والی چیزوں کی شکل میں ہو، یا اسی طرح سے پڑھی جانے والی چیزوں کے تعلق سے ہو، سارا مواد، سارا سبجیکٹ ایک ساتھ رکھیں اور اس ویب سائٹ کا پرچار کریں، اور اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ دوسروں تک اپنے مسائل کو یا اپنے حل کو لوگوں تک بھیج سکتے ہیں اور ان تک نشر کر سکتے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، بس آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصراً ایک عنوان کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آج ہمارے سامنے دو جگہ ہے جہاں پر بڑی شدت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، بس 1 منٹ کے اندر، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ ایک ہے جن کا تعلق سننے سے ہے۔ ہمارے اکثر عوام پڑھے لکھے نہیں ہیں، اکثر عوام ہمارے سامنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان تک ہمیں اپنی بات کیسے پہنچانی ہے؟ پڑھ تو نہیں سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی پڑھ کر کے سمجھایا اور کہا جبریل کے ذریعے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلے سنا، پڑھا اور اس کے بعد امت تک پہنچایا، لکھے ہوئے نہیں تھے۔ عوام بھی اکثریت ایسے ہی ہے جن کے پاس پڑھنے کی صلاحیت نہیں، لیکن سن کر کے دین سیکھ سکتے ہیں۔ ایک اچھا خاصا ماشاءاللہ انتظام تھا جب ہم لوگ سعودی عرب کے اندر ہوا کرتے تھے، اور آج بھی ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے مستقل اس کے پروگرامز کیے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ کے یہاں ماشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، جو اپنے ٹی وی یا ویب سائٹ کے ذریعے سے لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے اسلامک ٹی وی کے نام سے ہو یا دوسرے اور ٹی وی کے نام سے، لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی تعاون کی ضرورت، ان سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی ہم سے ممکن ہو سکے ہمیں اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے، جو راستہ ممکن ہو الہ العالمین ہمیں اس راستے کو اپنانے کے لیے صدق دل، صحیح نیت، سچی لگن کے ساتھ اور مسلسل محنت کے ساتھ اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جنہوں نے بھی اس طرح کا سیمینار انعقاد کیا، ان تمام اراکین کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ تمام علماء کرام اور تمام معزز اور مقررین کا بھی جنہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سنا، آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ السلام